گل پلازا کی آگ۔ ہفتہ 17 جنوری۔ انسان کی کہانی کے آخری سیزن کی شوٹ کا آج آخری دن تھا۔ میں آج بہت تھکا ہوا تھا مگر اتنا ہی مطمئن بھی۔ پہلے سیزن کے مقابلے میں اس سیزن کی طوالت کم و بیش دگنی تھی۔ اسے 4 ماہ میں مکمل کرنا بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ نے یہ کام پورا کرا دیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ رمضان 2026 میں ناظرین تک پہنچانے کا مشن پورا ہو جائے گا۔ آج آخری دفعہ میں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جس کی 8ویں منزل پر اسٹوڈیو واقع تھا۔ عمارت کی لفٹ اکثر خراب رہتی تھی، اس لیے سیڑھیاں استعمال کرنے میں عافیت تھی، مگر اس کا ایک فائدہ ضرور تھا۔ ہر فلور پر ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد کھلی ہوئی دیوار سے پرانے شہر کا منظر دور دور تک نظر آتا تھا۔ میرا بچپن یہیں گزرا تھا، اس لیے میں اس علاقے سے مانوس تھا۔ قریب ہی واقع سب سے بلند عمارت رمپا پلازا تھی۔ اس کے برابر میں گل پلازا تھا، مگر 3 منزلہ ہونے کی بنا پر دیگر عمارتوں کی اوٹ میں چھپا رہتا تھا۔ واپسی کے سفر میں تھکن اور بڑھ چکی تھی کیونکہ شوٹ مکمل نہیں ہو سکی تھی اور مزید ایک بار یہ 8 منزلیں چڑھنے اور اترنے کا مرحلہ باقی تھا۔ اس مرحلے کو آسان بنانے کے لیے میں ایک بار پھر شہر کا منظر دیکھنے لگا۔ رمپا پلازا دوبارہ سامنے تھا۔ خبر نہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پڑوسی گل پلازا میں کیا قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اگلے دن آخری شوٹ کے لیے آتے ہوئے میں نے اس قیامت کو گل پلازا کی تباہی کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کراچی میں رہنے والا کون سا شخص ہوگا جو کبھی گل پلازا نہ گیا ہو؟ الیکٹرانکس، ملبوسات، کراکری، کاسمیٹکس اور سفری سامان سے لے کر ہر طرح کی گھریلو ضرورت کے سامان تک گھر گرہستی کی کون سی چیز تھی جو وہاں نہ ملتی ہو؟ صدر کے مرکزی علاقے سے قریب واقع 3 منزلہ یہ عمارت 1200 سے زائد دکانوں پر مشتمل تھی اور ہر وقت خریداروں سے بھری رہتی تھی۔ مارکیٹ 1990 میں بنی تو اس وقت جگہ جگہ کھڑکیاں موجود تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اے سی لگتے گئے اور کھڑکیاں بند ہوتی چلی گئیں۔ ہفتہ 17 جنوری کی رات 10 بجے کے بعد مارکیٹ بند ہونے کا وقت ہوا تو حسب دستور مارکیٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ دکاندار اور خریدار آخری معاملات نمٹا کر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ لوگ باہر کی طرف بھاگے، مگر اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ اس کی وجہ اخباری اطلاعات کے مطابق یہ تھی کہ مارکیٹ کے 26 میں سے 24 دروازے بند ہو چکے تھے۔ الیکٹرانکس، سوٹ کیسز اور پلاسٹک کی دیگر اشیاء کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی اور اس سے کہیں زیادہ تیزی سے سیاہ دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ آگ نے لوگوں کو وحشت زدہ کر دیا۔ اس دھوئیں نے منظر دھندلا دیا۔ کھڑکیاں نہ ہونے کے باعث دھوئیں کو اخراج کا راستہ نہیں ملا۔ دروازے بند ہونے کی وجہ سے لوگ باہر نہ نکل سکے۔ عمارت میں آگ بجھانے کا کوئی مؤثر انتظام موجود نہ تھا، چنانچہ آگ پھیلتی چلی گئی اور آگ اور دھوئیں میں گھرے لوگ چیختے چلاتے اپنے گھر والوں کو فون کرتے مدد کے انتظار میں ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دوسروں کو بچانے اور اپنی دکانوں کے ساز و سامان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ فائر بریگیڈ کو بھی فوری طور پر اطلاع دی گئی، مگر جو کوئی بھی کراچی کی فائر بریگیڈ کی صلاحیتوں اور وسائل سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ادارہ اکثر اوقات اس آگ پر پانی ڈالتا ہے جو جل جل کر خود ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ قارئین کو اس بات پر شاید یقین نہ آئے، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کراچی میں فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں میں پانی تک موجود نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر آگ کو مکمل طور پر بجھانے میں 33 گھنٹے لگے ہیں تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ گل پلازا کی عمارت اب کھنڈرات، ملبے اور جلے ہوئے سامان کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ 28 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 80 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر ان کی لاشیں یا تو نہیں مل سکیں یا ناقابل شناخت ہیں۔ گھروں میں ماتم ہے، شہر کی فضا سوگوار ہے، ملک بھر میں افسوس کا اظہار ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں اس سانحے کا چرچا ہے، مگر یہ چند دن کی بات ہے۔
کراچی میں آتش زدگی کے پچھلے واقعات کی طرح اس سانحے کو بھی جلد بھلا دیا جائے گا۔ شہر ایسا ہی تھا اور ایسے ہی چلتا رہے گا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں انسانی جان کی حرمت کی قدر و قیمت باقی ہو۔ دانشوروں اور صحافیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حادثاتی اموات کو روکنا ہونا چاہیے، اور وزراء اور حکومتوں کو ایسے واقعات پر استعفیٰ دینے کی روایت ڈالنی چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں انسانی جان کی کوئی وقت ہے، نہ کسی کو اس کی کوئی پرواہ ہے، اس لیے سب کچھ ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور اگر واقعی ایسے واقعات کو روکنا ہے تو انسانی جان کی حرمت کو سب سے زیادہ اہم سمجھنا ہوگا۔ ایک انسان کی ہلاکت کو پوری انسانیت کی موت، اور ایک جان کے بچائے جانے کو انسانیت کی بقا سمجھنا ہوگا۔ جس روز اس نام نہاد اسلامی ملک کے لوگوں نے قرآن کا یہ سبق یاد کر لیا، ایسے سارے واقعات مکمل طور پر ختم نہ سہی مگر بہت کم ضرور ہو جائیں گے۔